بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب اس کی دوبارہ آمد کب ہوگی، اور وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے اور کیسے ملا تھا، یہ سب بتاؤں گی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ کربلا کے میدان میں حق کی خاطر جان دینے والے مولا امام حسین کے 72 ساتھی تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی اور اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ مولا حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نام ذوالجناح آتا ہے جو امام حسین کے ہر امتحان و ہر آزمائش میں ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھاتا رہا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا، یہ ایک بے زبان گھوڑا ذوالجناح تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا۔ مولا حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ قبول کیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے گھوڑا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین کے گھوڑے کی تیز رفتاری اور اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کا نام دیا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھوڑا اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ نے مسکرا کر پیارے حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹے حسین، کیا تم سواری کرو گے اس گھوڑے پر؟ اور مولا حسین نے جواب دیا، جی ہاں۔ مولا حسین کی یہ بات گھوڑے نے سن لی اور وہ گھوڑا مولا امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد مولا حسین نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سب منظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹا، یہ جو ایام عاشورہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا مولا امام حسین کو دے دیا۔ ذوالجناح مولا امام حسین کے پاس رہنے لگا۔ ذوالجناح نے کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے مولا حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملتا رہا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح امام حسین کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتا رہا اور اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم کے دن جب دشمنوں نے مولا حسین پر جب تیروں سے حملہ کیا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تو ذوالجناح امام حسین کے پاس آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر ذوالجناح اپنے اوپر لینے لگا اور امام حسین کے جسم مبارک کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ ذوالجناح کا جسم تیروں سے بھر چکا تھا اور کوئی بھی حصہ تیر لگنے سے نہ بچا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے اور اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزید نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح اہل بیت کے جسموں کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون سے رنگ لیا اور اپنے پیروں کو زمین پر اس قدر زور سے مارا کہ جس سے بہت ہی تیز اور زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے قریب آئے، ذوالجناح نے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو واپس جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے
نبی کے لیے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور پر بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ وہ نہر القمہ کی جانب دوڑتا ہوا گیا جہاں حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس نہر میں داخل ہوا اور کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں نکل گیا اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا، جبکہ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔